السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہمارا جو چیپٹر نمبر 7 ہے نا کامرس کی بک کا، اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے کچھ کانٹینٹ اس طرح سے ہیں کہ کمپنی کے نظم یعنی کہ ڈائریکٹرز کا انتخاب، ڈائریکٹر بننے کی اہلیت، ڈائریکٹر بننے کی نااہلیت، ڈائریکٹر کی نشست کا خالی ہونا، ڈائریکٹر کے اختیارات، ڈائریکٹر کے فرائض، کمپنی کے اجلاس اور اقسام، قرارداد اور اس کی اقسام، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کا خاتمہ۔ تو یہ ان کا ساتھ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ جو پہلے والے ٹاپکس ہیں، یہاں سے دیکھ کے یہ والے جو ٹاپکس ہیں، یہ سارے ٹاپکس کا کوئی شارٹ کوسچن آپ کو آئے گا، اور یہ جو آخری والے 3 کوسچن ہیں یہ آپ کو لانگ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں باری باری پڑھنا۔ تو سب سے پہلے وہ بات کر رہا ہے کمپنی کے نظمہ یعنی کہ ڈائریکٹرز آف کمپنی۔ ڈائریکٹرز آف کمپنی کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ والی جو اس نے باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ساری باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں کمپنی آرڈیننس کا جو آرڈیننس ہے اس کا یہ سیکشن ہے، اس کے اس سیکشن میں یہ باتیں لکھی جو اس نے ابھی یہاں پہ وہ کرے گا۔ کمپنی ایک، اس کو میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، اتنا ہائی لائٹ۔ کمپنی ایک مصنوعی شخص کے طور پر جانی جاتی ہے اور اس کی حصہ داروں سے علیحدہ قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے۔ حصہ دار براہ راست کمپنی کے انتظام میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ بالواسطہ طور پر اپنے ووٹوں کے ذریعے ڈائریکٹر کے انتخاب اور آڈیٹر کے تقرر اور دوسرے امور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو کمپنی کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہ کمپنی کو نہیں چلاتے، بلکہ وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے ایک ڈائریکٹر کو، ایک آڈیٹر کو اور اس طرح کی جو لوگ ہیں ان کو مقرر کرتے ہیں جو کمپنی کے انتظامات کو چلاتے ہیں۔ یہاں پہ اس نے اس کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ڈائریکٹر کی، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حصہ داروں کی اکثریتی رائے سے کمپنی کا انتظام چلانے کے لیے جو حضرات منتخب کیے جاتے ہیں انہیں کمپنی کے ڈائریکٹرز اور مجموعی طور پر بورڈ آف ڈائریکٹر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہ اپنے بورڈ کے ذریعے جو ڈائریکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کے انتظامات کو چلاتا ہے۔ ان کو ڈائریکٹرز بھی کہتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ڈائریکٹرز مل کر اپنا چیئرمین منتخب کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ڈائریکٹر کے اجلاس کے صدارت کے جو فرائض ہے اس کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک چیئرمین منتخب کرتے ہیں۔ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ جو بھی ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے نا، ان میٹنگز کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو یہ بیسک سی ایک ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو اگر پیپر میں آ جاتی ہے کہ ڈائریکٹرز آف کمپنی کیا ہے، تو ڈائریکٹر آف کمپنی کیا ہے، وہ آپ ڈیفینیشن اس کی لکھیں گے کہ حصہ داروں کی اکثریتی رائے سے کمپنی کا انتظام چلانے کے لیے جو حضرات منتخب کیے جاتے ہیں انہیں کمپنی کے نظمہ، ڈائریکٹرز اور مجموعی طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ پیپر میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا ڈائریکٹرز کی تعداد، کہ ڈائریکٹرز کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، اس کی ملٹیپل چوائس بھی آ سکتی ہے، اس کا شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی سیکشن 174 کے مطابق ملٹی ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کم از کم 2، یعنی کہ جو ملٹی ممبر کمپنی ہے اس میں کم از کم 2، اور سنگل ممبر، ملٹی ممبر میں یعنی کہ آ جائے گا ایک سے زیادہ اگر ممبر ہیں، اور سنگل ممبر میں آئے گا کہ ایک، جو جسے ہم پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں جس کا ایک ہی مالک ہوتا ہے۔ اور پرائیویٹ کمپنی میں کم از کم 1، اور فرسٹی پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کم از کم 7 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ملٹی ممبر میں کم از کم 2، پرائیویٹ کے اندر 1، اور جو پبلک کمپنی ہے اس میں کم از کم 7 جو ڈائریکٹر ہے نا، یہ ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو وہ بات کر رہا ہے، اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہ ڈائریکٹر کے عہدہ مدت، ڈائریکٹر کی عہدہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ اس کی جو عہدہ مدت ہے نا وہ کم از کم 3 سال ہوتی ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 176 کے مطابق کمپنی کے پہلے ڈائریکٹر کی مدت کمپنی کے پہلے سالانہ عام اجلاس میں نئے ڈائریکٹر کے انتخاب تک ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب کمپنی بنتی ہے نا، تو جب کمپنی بنتی ہے تو وہ سبسکرائبر میں سے، یعنی کہ جو کمپنی کے شیئر پرچیز کرتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو، یا اگر کسی نے کمپنی کو قرضہ دیا ہے تو اس میں کسی کو وہ ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ جو ڈائریکٹر ہے نا وہ جو کمپنی کا ایک پہلا سالانہ اجلاس ہوتا ہے نا تب تک رہتے ہیں۔ جب پہلا سالانہ اجلاس آتا ہے تو اس کے اندر پھر جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ڈائریکٹر کو منتخب کرتے ہیں، اور جو یہ والے جو ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کے آتے ہیں نا ان کی جو عہدے کی مدت ہوتی ہے وہ کم از کم 30 سال ہوتی ہے۔ اس مدت کے دوران ڈائریکٹر اپنی مرضی سے استعفیٰ دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چوری کے چکر میں پکڑا گیا تو وہ اس کو نااہل بھی کر سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے وہ استعفیٰ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے ڈائریکٹرز کے عہدہ کی مدت پڑھ لی۔
اس کے بعد اس میں اس نے کہا ہے کہ ڈائریکٹرز کا انتخاب، کہ اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر کس طرح سے ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں آ رہا ہے ڈائریکٹرز کا انتخاب. ڈائریکٹر کا انتخاب کس کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ پروموٹر کے ذریعے انتخاب. پروموٹر کون ہوتے ہیں؟ پروموٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کو بناتے ہیں، یعنی کہ یہ بڑے جو شروع والے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ پروموٹر ہوتے ہیں. یعنی کہ پروموٹر کے ذریعے ڈائریکٹر کا انتخاب ہو سکتا ہے. آئین پر دستخط کرنے والوں کا انتخاب. آئین پر دستخط کرنے والے لوگ کو ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے شیئرز کو پرچیز کرتے ہیں، یہ وہ پہلے والے لوگ ہوتے ہیں. ممبران کے ذریعے انتخاب. ممبران کون ہوتے ہیں؟ ممبران وہ ہوتے ہیں جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں جو کمپنی کے شیئر کو پرچیز کرتے ہیں. ڈائریکٹر کے ذریعے انتخاب، یعنی کہ جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ڈائریکٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں. قرض خواہوں کا انتخاب، یعنی کہ جو کمپنی کو قرض دیتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو بات اس نے کی پروموٹر کے ذریعے انتخاب. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کمپنی کے پہلے ڈائریکٹرز کو کمپنی کے بانیان منتخب کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کمپنی کے پہلا ڈائریکٹر ہوتا ہے. یہ جو دو لوگ، یہ جو پروموٹر اور یہ جو آئین پہ دستخط کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ وہ والے ڈائریکٹر کو انتخاب کر رہے ہیں جو ڈائریکٹر ابھی کمپنی کی پہلی میٹنگ ہونے سے پہلے تک رہتے ہیں. کیونکہ جب پہلی میٹنگ کے اندر انتخاب ہوتا ہے وہ تو 3 سال چلتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ ڈائریکٹر کا انتخاب ہو رہا ہے نا، یہ وہ ڈائریکٹر ہیں جو ابھی کمپنی بننے پہ رکھنے ہیں. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کمپنی کے پہلے ڈائریکٹرز کو کمپنی کے بانیان منتخب کرتے ہیں، لیکن ان کی تقرری اس وقت تک تسلیم نہیں کی جاتی جب تک کہ یہ مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرار کے پاس جمع نہ کروا دیں. ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، یعنی کہ جو بندہ جس کو ڈائریکٹر بنایا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹر بننے کو تیار بھی ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے حصے کے اندر شیئرز پرچیز کرنا آتے ہیں اور وہ اس کو پرچیز کرنے کے لیے تیار بھی ہے اور وہ معاہدہ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. اگر وہ یہ ان دو باتوں کو مان لیتا ہے تو یہ پروموٹر ہے، یہ 2 باتیں منوا کے جو ڈائریکٹر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو کمپنی کا پہلا ڈائریکٹر ہوگا. اس کے بعد آ جائیں آئین پر دستخط کرنے والوں کا انتخاب. آئین پر دستخط کرنے والوں کو اس نے سبسکرائبر کی بات کی ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کمپنی کے ضوابط میں کمپنی کے پہلے ڈائریکٹرز کے بارے میں وضاحت نہ دی گئی ہو تو کمپنی کے آئین پر دستخط کرنے والے سبسکرائبر ہی اس وقت تک ڈائریکٹر سمجھا جاتا ہے جبکہ کمپنی کے حصے دار اپنے پہلے اجلاس کے نئے ڈائریکٹر کا انتخاب نہ کر لیں. یعنی کہ یہ جو سبسکرائبرز ہیں نا، یہی ڈائریکٹر بن جاتے ہیں اگر کمپنی کے پہلے ڈائریکٹر کو بنانے کے لیے کوئی لایا عمل نہ دیا گیا ہو. تو جب تک یہ شیئر ہولڈر اپنے ڈائریکٹر کو چوز نہیں کر لیتے تو جو سبسکرائبر ہیں وہ خود ہی ڈائریکٹر بن جائیں گے. اس کے بعد ہے ممبران کے ذریعے انتخاب. یہ جو ممبران کے ذریعے انتخاب ہے نا، یہ وہ انتخاب ہے کہ جب کمپنی بن جاتی ہے تو اس کا جو پہلا سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس کے اندر جو شیئر ہولڈر یعنی کہ جو ممبران ہے، ممبران کا مطلب شیئر ہولڈر ہے، یہ شیئر ہولڈر اپنی ووٹنگ کر کے ڈائریکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. جو ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو یہاں سے اوپر سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی اس میں دوبارہ منتخب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا ڈائریکٹرز کے ذریعے انتخاب. ڈائریکٹر کے ذریعے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو گئے، ایک ڈائریکٹر فوت ہو گیا یا ایک ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا، تو جو باقی 3 ڈائریکٹر ہیں وہ چوتھے ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے قرض خواہوں کا انتخاب. اس نے یہاں پہ کیا کہ کمپنیز آرڈیننس کا جو سیکشن 182 ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ کمپنی کے بانیان حصہ داروں ڈائریکٹر کے علاوہ کمپنی کے قرض خواہ بھی کسی شخص کو کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد، یعنی کہ جس نے کمپنی کو پیسے دیے ہیں وہ بھی ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. اس کے بعد ہے ناظم بننے کی اہلیت. کہ ناظم بننے کی اہلیت کیا ہے؟ ناظم بننے کی جو اہلیت ہے وہ کہاں پہ لکھی ہے؟ وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 186 کے تحت مندرجہ ذیل افراد کمپنی کے ناظم بننے کے اہل ہوتے ہیں. کسی ایسا شخص جو حکومت یا ادارہ یا اتھارٹی کا نمائندہ، یعنی کہ وہ کوئی حکومت کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ادارے کا یا کسی اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے جو یہ مثلاً کہ جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کی جو اتھارٹی ہے، جیسے ایل ڈی اے ہے، تو ایل ڈی اے کا جو نمائندہ ہے وہ بھی کسی کمپنی کا جو ہے وہ ڈائریکٹر بن سکتا ہے. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے کہا چیف ایگزیکٹو کا مطلب کہ جو کمپنی کو چلانے والا شخص ہے وہ بھی ناظم بن سکتا ہے. ایسا شخص جو کسی قرض خواہ کا
قرض خواہ کا نمائندہ ہو، یعنی کہ قرض خواہ کا یعنی کہ کسی بینک کا جو بہت بڑا ملازم یا بینک کا جو ایک بڑا افسر ہے وہ بھی ڈائریکٹر بن سکتا ہے۔ کمپنی کا ملازم بطور کل وقتی ڈائریکٹر، یعنی کہ جو کمپنی کا ملازم ہے وہ بھی ناظم ڈائریکٹر بن سکتا ہے۔ ایک شخص یعنی مصنوعی شخص نہ ہو، یعنی کہ مصنوعی شخص جیسے کمپنی ہے، وہ کمپنی کسی دوسری کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مصنوعی شخص نہ ہو، کوئی انسان ہو آپ کے جیسے یا میرے جیسا کوئی انسان ہو تو وہ ڈائریکٹر بن سکتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹر بننے کی کوالیفیکیشن ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی ناظم یعنی کہ ڈائریکٹر بننے کی ڈسکوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، ڈسکوالیفیکیشن آف ڈائریکٹر کہ ایسے کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تو انسان جو ہے وہ کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ باتیں لکھی ہیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 187 کے مطابق۔ اگر کوئی نابالغ ہے، نابالغ میں سے 10-11 سال کا ہے، اگر کوئی شخص پاگل ہے تو وہ بھی نہیں بن سکتا۔ ایسا شخص جو کمپنی کا ممبر نہ ہو، جو کمپنی ہے اگر اس کا شیئر ہولڈر نہیں ہے تو وہ اس کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، یعنی کہ ڈائریکٹر بننے کے لیے اس کمپنی کے شیئر پرچیز کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایسا شخص جس نے دیوالیہ قرار دینے کی درخواست دے رکھی ہو، یعنی کہ ایسا شخص جس نے عدالت میں اپنے دیوالیہ ہونے کی جو ہے نا وہ درخواست دے دی گئی ہے۔ دیوالیہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے ایک کمپنی تھی اور کمپنی نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، تو اب وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے گا، وہ کہے گا میرے نام پہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اب میں تو یہ تو کمپنی ہے، یہ کمپنی نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، کمپنی کیونکہ ایک علیحدہ آرٹیفیشل پرسن ہے، اب میرے پاس تو کوئی پیسہ ہے ہی نہیں اور میں یہ کمپنی جانے، اور تو یہ چیز دیوالیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسا شخص جس کو کسی عدالت نے اخلاقی جرم کے سلسلے میں سزا سنائی ہو وہ بھی ناظم نہیں بن سکتا۔ یا پھر ایسا شخص جو تحریری طور پر کہے کہ میں نے ناظم بننا ہے وہ بنے گا، اگر کوئی تحریری طور پر نہ کہے کہ میں، یا کوئی شخص ہے وہ مان نہیں رہا ڈائریکٹر بننے کو تو آپ اس کو بھی ڈائریکٹر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ڈسکوالیفیکیشن آف ڈائریکٹر ہے۔ ایسا شخص جو اہلیتی حصص خریدنے سے انکار کر دے جنہیں کمپنی نے ضوابط کمپنی میں مقرر کیا ہو، یعنی کہ ڈائریکٹر بننے کے لیے فرض کریں 10 شیئر خریدنا ضروری ہے، اگر وہ 10 شیئر نہیں خریدتا تو وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا۔ اور ایسا شخص جس کو کمپنی کی کسی شک کے مطابق عہدہ لینے کی اجازت نہ ہو وہ بھی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایگزامپل یہی ہو سکتی ہے کہ فرض کریں کہ کمپنی کا جو لا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص نے 20,000 کے شیئر پرچیز کیے ہیں تو وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، اس کو کم از کم 50,000 کے شیئر پرچیز کرنے پڑیں گے۔ تو اب ایک بندہ اس نے 20,000 کے کیے ہوئے ہیں تو وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ کمپنی کی ایک شک جو اس کا قانون ہے اس کی ایک شک کے مطابق وہ کوالیفائی نہیں کر رہا اس کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹر کے اختیارات میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو ڈائریکٹر کے اختیارات ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ایسے اختیارات جس میں اس کو شیئر ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ عام اجلاس کے بغیر جو وہ کام کر سکتا ہے، اور ایسے کون سے فرائض ہیں جس کے اندر اس کو منظوری کی ضرورت ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں اس کو منظوری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کون کون سے کام ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے 1984 کے سیکشن 196(2) کے مطابق کمپنی کے اس نے پہلی یہ والی بات کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے حصص کا اجرا۔ حصص کا اجرا یعنی کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو اجرا کرنا، نئے شیئر ہولڈرز کو کرنا۔ تمسکات کا اجرا، تمسکات ڈیبینچر ہوتے ہیں۔ ڈیبینچر ایک خاص طرح کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کو کمپنی ایشو کرتی ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے قرضہ لے لیتی ہے اور پھر ان کے اوپر ان کو انٹرسٹ دیتی رہتی ہے، اور جو ان کے پیسے ہوتے ہیں بعد میں ان کو ریٹرن کر کے ان کو جو تمسکات جو ڈیبینچر ہوتے ہیں ان کو ریٹرن کر کے ان کو وہ ان سے لے لیتی ہے، پیسے ریٹرن کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے تمسکات کے علاوہ اگر کسی بینک سے قرضہ لینا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹر لے سکتا ہے۔ کمپنی کے فنڈز کی سرمایہ کاری کرنا، کہ اگر کمپنی کے کوئی ریزرو فنڈ ہے تو وہ اس کی سرمایہ کاری کرنا ہے کہ اس سے کوئی پراپرٹی پرچیز کر لی یا کوئی اس طرح کی چیز، کمپنی کے 2 آفیسز پرچیز کر لی یا کمپنی کے نام پہ کوئی زمین پرچیز کر لی، اس طرح سے۔ اس کے بعد خرید و فروخت، مال اور خدمات کی فراہمی کے لیے کسی ڈائریکٹر کو اختیار دینا، کہ اگر وہ کسی ڈائریکٹر کو اختیار دینا چاہتا ہے کوئی خاص طرح کا تو وہ بھی وہ دے سکتے ہیں۔ ملازمین کے لیے بونس ہے عید کا،
یا کسی بھی طرح کا بونس ہے وہ بھی ڈائریکٹر دے سکتا ہے. ڈیویڈنڈ کی جو تقسیم ہے اس کا بھی تعین کرتا ہے وہ. سرکاری اخراجات کا ادا کرنا, اگر ٹیکسز وغیرہ کو اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں وہ بھی وہ کرتا ہے. کمپنی کے سالانہ شمشاہی اور دیگری مدتی حسابات پر منظوری کرنا, کہ کمپنی کے جو بھی پروجیکٹس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اس کے جو بھی بجٹس ہیں اس کے اوپر اس نے کرنا ہے. اس کے علاوہ کمپنی کی خالی اسامیاں ان کو اس نے پر کروانا ہے. حصص کی الاٹمنٹ, حصص کی یعنی کہ شیئرز کی اگر کوئی الاٹمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی وہ کرے گا. الاٹمنٹ ایک سے دوسرے کی طرف کرنی ہے, دوسرے سے تیسرے کو کرنی ہے, یا کسی بھی طرح کی اس کی کوئی ٹرانسفر یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے. کمپنی کی طرف سے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے. کمپنی کا خاص حصہ یعنی ریزرو فنڈ میں اگر کوئی منتقل کرنا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کے شیئرز کو وہ ضبط بھی کر سکتا ہے. کمپنی کے بہترین مفاد میں ہر کام کرنے کی اجازت ہے, یعنی کہ بہترین مفاد کے اندر وہ کسی بھی طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے. اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوزے کے اندر سمندر سما گیا ہے, تو اس نے یہی بات کر دی کہ جتنے بھی کام کمپنی کے مفاد میں وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کمپنی کے ایسے کام جو جس کے لیے اس کو اجازت لینی پڑے گی. یہ کہاں لکھا ہے, یہ 1984 کا جو سیکشن 1963 ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے. اگر اس نے کمپنی کے کوئی شیئرز کو فروخت کرنا ہے تو اس کے لیے یہ یا پٹا پر دینا, پٹا آپ لیز کہہ سکتے ہیں, لیز پہ دینے ہیں. کمپنی کے کسی قرضہ دار کو قرضے کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت دینا ہے یا کوئی سہولت فراہم کرنی ہے. یعنی کہ کمپنی نے کسی سے قرضہ لینا تھا, تو اگر قرضے میں کسی کو مہلت دینی ہے تو وہ پھر اس کو جو شیئرز ہیں نا, شیئر ہولڈرز, ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد یہ دو کام کرنے پڑیں گے. کمپنی آرڈیننس کے سیکشن 196(4) کے مطابق اگر کوئی ڈائریکٹر اوپر بیان کردہ دونوں اختیارات کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جرمانہ کرنے کے علاوہ کمپنی پر پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا. یعنی کہ یہ جو اوپر سے ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں نا, یہ جو دو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اختیارات کے اندر کے بغیر میٹنگ کے اور میٹنگ کے ساتھ جو ہیں, اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی وہ اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا. اس کے بعد ہے ڈائریکٹرز کے فرائض, ڈیوٹیز آف ڈائریکٹرز. آئیں باری باری پڑھتے ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹر کے فرائض پڑھ لیتے ہیں باری باری. کمپنی کے ضوابط میں ڈائریکٹرز کی فرائض کا تعین کیا جاتا ہے. ان فرائض کا انحصار کاروبار کی نوعیت اور وسعت پر ہوتا ہے. نوعیت کا مطلب کہ اس کی نیچر آف بزنس کیا ہے, اور وسعت کے وہ کتنا بڑا ہے. نیچر آف بزنس کیا ہوتا ہے, نیچر آف بزنس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بزنس ہے وہ کرسیاں بناتا ہے تو فرنیچر ان کی نیچر آف بزنس ہے. وسعت کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا بزنس ہے. عام طور پر ڈائریکٹرز جو فرائض سر انجام دیتے ہیں وہ درج ذیل ہیں. اس میں وہ پہلا کہتا ہے کہ جو ضوابط کمپنی کے مطابق سالانہ اجلاس منعقد کرانے کے انتظامات کرنا, یعنی کہ جو ہر سال کے بعد کمپنی کی ایک اینول میٹنگ ہونی ہے, اس میٹنگ کو ٹائملی کروانا جو ہے وہ بھی ڈائریکٹر کا فرض ہے. اور اس کمپنی کے اجلاس میں, یعنی کہ یہ جو اجلاس ہے, اجلاس میں کمپنی کی تمام رپورٹ, سیل رپورٹ, پروفٹ رپورٹ, ایکسپینسز رپورٹ, جتنی بھی رپورٹس ہیں کمپنی کی, وہ ساری رپورٹس اس نے وہاں پہ دکھانا, یہ بھی اس کا کام ہے. کمپنی کے سرمایہ کے مناسب استعمال کی نگرانی کرنا ہے کہ کمپنی کے جتنا بھی سرمایہ, کمپنی کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہے, کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ پٹرول 100 روپے کا لگا ہے تو ایکسپینسو 150 روپے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس نے کرنی ہے. کمپنی کے جتنے رپورٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنی, کمپنی جو بھی معاہدے کر رہی ہے اس کی ساری نگرانی, کمپنی کی اگر کوئی غلط رقوم کی ادائیگی تو نہیں ہو رہی کہ بیک اینڈ پہ ایکسپینس کوئی نہیں اور بل بن کے اور فیک جو ہے وہ کیش پے ہو رہا ہے, اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی, ان کی روک تھام اس نے کرنی ہے. اس کے بعد کمپنی کی جو پالیسیاں ہیں, کمپنی کو انتظامی امور کی دیکھو, یعنی کہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں کہ کمپنی کے جو ڈیلی کے ڈپارٹمنٹس کے آپس کے اندر کمیونیکیشن اور اس طرح کی جو چیزوں کو چلانے کے جو امور ہوتے ہیں ان کو انتظامی امور کہتے ہیں. اور ان کے لیے پالیسیاں ترتیب دینا, جس میں اٹینڈنس پالیسی ہو سکتی ہے, جس میں میڈیکل پالیسی ہو سکتی ہے, اس طرح کی چیزیں کرنا. ٹھیک ہے. حصہ داروں کو منافع کی تقسیم کا بندوبست کرنا کہ جو حصے دار ہیں ان کو جو پروفٹ ہے کیا وہ ٹائملی مل رہا ہے تو ان کو اس کو ٹائملی پے کروانا. مختلف گوشتوارے کمپنی کے رجسٹرار کے پاس جمع کروانا, جیسے کہ مثال کے طور پہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جو اینول میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے,
اگر اس کا کوئی بھی کمپنی کے قانون کے مطابق اگر کوئی چیزیں جمع کروانی ہے رجسٹرار کے پاس تو وہ بھی ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اس نے دیکھنا ہے کہ جو کمپنی کا سرمایہ ہے, ایک ہوتا ہے کمپنی کے, ایک کمپنی نے جو پروفٹ کیا, پروفٹ میں سے جو ہے نا وہ ڈیویڈنٹ وغیرہ اور منافع وغیرہ تقسیم ہوتا ہے, لیکن سرمایہ میں سے نہیں ہونا چاہیے. تو یہی بات اس نے کی ہے کہ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی چیزیں سرمایہ میں سے تو نہیں نکل رہی. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے کمپنی کے اجلاس, میٹنگز آف کمپنی, جس کو ہم ابھی پڑھنا شروع کریں گے. کمپنی کے اجلاس, میٹنگز آف کمپنی. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ ڈیفینیشن میں کہتا ہے کہ جب کسی مسئلے کے حل کے لیے دو یا دو سے زیادہ افراد کی پیشگی اطلاع پر, یعنی کہ جو پہلے سے اطلاع کی گئی اس کے اوپر جب دو یا دو سے زیادہ افراد اکٹھے ہوتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, اس کو ہم میٹنگ کمپنی کا اجلاس کہتے ہیں. میٹنگ آف کمپنی یا کمپنی کا اجلاس کہتے ہیں. اس میں مثلا سمپل اس نے بات کی کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل بیٹھتے ہیں, ان کو پہلے سے اس چیز کی اطلاع ہوتی ہے, کسی مسئلے کے حل کے لیے بیٹھتے ہیں, اس کو ہم اجلاس یا کمپنی کی میٹنگ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ وہ کہتا ہے جب کمپنی کے ممبران کسی کاروباری یا انتظامی امور, کاروباری امور کیا ہوں گے کہ کاروباری امور یہ ہو سکتا ہے نیا پلانٹ پرچیز کرنا ہے, نئی مشینری پرچیز کرنی ہے, یا انتظامی امور, انتظامی امور کے پالیسی چینج کرنی ہے, پہلے میڈیکل کی پالیسی یہ تھی, اب میڈیکل کی پالیسی یہ کرنی ہے, کوئی پالیسی چینج کرنی ہے, یا کاروبار کو لے کے کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. اس کے لیے جب سارے لوگ ایک نقطے کو معلوم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم کمپنی کے اجلاس کہتے ہیں. کمپنی کے اجلاس اس نے یہاں پہ کمپنی کے میٹنگ کے جو کمپنی کے اجلاس کی جو اقسام اس نے بتائی ہیں, ایک ڈائریکٹر کے اجلاس ہے اور دوسرا ہے حصہ داروں کا اجلاس. یہ جس میں یعنی کہ ڈائریکٹر اجلاس بلاتے ہیں اور دوسرا ہے جو حصے دار اجلاس بلاتے ہیں. اس میں آئینی اجلاس ہے, سالانہ اجلاس ہے اور غیر معمولی اجلاس ہے. تو آئیں باری باری اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ڈائریکٹر کے اجلاس. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ڈائریکٹر کے اجلاس کیا ہوتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈائریکٹر کمپنی کے معاملات, کوئی بھی ڈائریکٹر کمپنی کے جو معاملات ہیں نا اس کو اکیلا طے نہیں کرتا, بلکہ کمپنی کے جو معاملات ہیں وہ ڈائریکٹر کے باہمی مشورے اور فیصلوں سے طے کیے جاتے ہیں. لہٰذا کاروباری پالیسیوں کو طے کرنے کے لیے ڈائریکٹر جو اجلاس بلاتے ہیں اسے ڈائریکٹر کا اجلاس کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو ڈائریکٹر ہے وہ سارے معاملات خود نہیں کرتا, وہ دوسروں کے ساتھ مشورہ بھی کرتا ہے. اس کے لیے جو وہ اجلاس بلاتا ہے اس کو ڈائریکٹر کا اجلاس کہتے ہیں. اب یہ جو آگے باتیں ہیں نا دو تین, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آرڈیننس کے سیکشن 193 کی شق 2 کے مطابق یہ اجلاس 3 ماہ میں کم از کم ایک بار یا سال میں کم از کم 4 بار بلانا ضروری ہے. کمپنی کے ڈائریکٹر کا جو اجلاس ہے نا وہ 3 ماہ میں ایک دفعہ یا سال میں 4 دفعہ کم از کم بلوانا لازمی ہے. یہ MCQ بھی یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اس اجلاس کے لیے ہر ڈائریکٹر کو تحریری نوٹس دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو ڈائریکٹر ہے وہ ایک تحریری نوٹس ایشو کروائے گا باقی ڈائریکٹرز کو بھی, کیونکہ نوٹس کے بغیر اجلاس کی کارروائی خلاف ضابطہ سمجھی جاتی ہے. اگر یہ نوٹس نہیں دے گا تو وہ جو ہے نا بالکل کوئی بھی اس کو میٹنگ نہیں مانے گا, یعنی کہ یہ ضابطے کے خلاف ہے. اس کا جو میٹنگ کا نوٹس ہے وہ دینا ضروری ہے, وہ فرض ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی. اس کے مقاصد کیا ہیں وہ مقاصد ہم پڑھ لیتے ہیں. ڈائریکٹر کے اجلاس کے جو مقاصد ہے وہ ہے شیئرز کو ایشو کرنا, ٹرانسفر کرنا, اس طرح کی چیزیں حصص کے الاٹمنٹ میں آ جاتی ہیں. کمپنی کے فنڈز کو استعمال کرنا, کہ کمپنی کے جو فنڈز ہیں ان کو ہم کہاں پہ استعمال کریں, اس طرح کی جو ڈسکشن کرنی ہے وہ اس میں آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کمپنی کا 2 کروڑ پہ پڑا ہوا ہے, اب وہ کمپنی کے فنڈ کو لے کے یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ فنڈ جو ہے وہ کسی بینک میں لگا دیتے ہیں, وہاں سے جو پروفٹ آئے گا تو وہ اس سے کمپنی کے جو فنڈز جو ویسے پڑے ہوئے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو اس طرح کی وہ ڈیسیژن میکنگ کریں گے. پھر اس کے اندر جو ڈیویڈنڈ ہے اس کی تقسیم کے بارے میں بات کی جاتی ہے. جو ریزرو فنڈ یعنی کہ کمپنی کا جو ہر مہینے پروفٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ نکال کے وہ ریزرو فنڈ میں رکھتے ہیں, جو کمپنی بعد میں جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مشکل ٹائم کے اندر. قرضے کے متعلق سفارشات, اگر قرضے کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپس میں اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. آفیسر یا کمیٹی کی تقرری, وہ آفیسر یا کمیٹی کی تقرری کی اس میں بات کر سکتے ہیں. جو مثلاً کہ یہ بیسیکلی یہ وہ کوآرڈینیشن کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ان کے ذریعے کوآرڈینیٹ کر سکیں. کمپنی کے معاہدات پر غور کرنا, کہ جو کمپنی نے معاہدات کیے ہوئے ہیں دوسروں کے ساتھ یا ان فیوچر کرنے ہیں اس کے بارے میں وہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور پروفٹ اور لاس اسٹیٹمنٹ یعنی کمپنی کے جو حساب کتاب کی جو منظوری ہے
اس کو انہوں نے چیک کرنا ہے. جو بھی خرچے وغیرہ ہیں, جو بھی اس طرح کی لائبلٹیز وغیرہ, وہ ساری جو کمپنی کے حساب کتاب کی ہے نا, وہ منظوری انہوں نے دینی ہے کہ یہ 6 مہینے کی سیلری کا خرچہ ہے, یہ 6 مہینے کے پیٹرول کا خرچہ ہے, یہ 6 مہینے کی پروڈکشن کا خرچہ ہے. تو اس طرح کے جو خرچے ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کمپنی کے اندر پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں نا, ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے جو بجٹ کی الاٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی وہ منظوری بھی اسی اجلاس کے اندر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈائریکٹر کے اجلاس بھی ہم نے پڑھ لیا, اور اس کے کیا کیا مقاصد ہیں وہ بھی دیکھ لیا. یہ والی چیز آپ یاد رکھیے گا, جو ڈائریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے نا, جو ڈائریکٹر کا میٹنگ ہے, وہ 3 مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں کم از کم 4 دفعہ بلانا لازمی ہے, اور اس کا نوٹس دینا بھی ضروری ہے. اس کی MCQs آ سکتی ہے. اس کے بعد آ جائیں جی حصہ داروں کے اجلاس. حصہ داروں کے کون کون سے اجلاس ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیں گے اس کی بیسک سی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد 3 اقسام ہیں, ہم نے اوپر بھی دیکھی ہیں. ایک آئینی ہے, دوسری سالانہ ہے, اور تیسری جو ہے وہ غیر معمولی اجلاس. یہ 3 اجلاس کی اقسام ہیں ہمارے حصہ داروں کے اجلاس کی. آئیں باری باری ان کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اوپر تو ہم نے پڑھ لیا ڈائریکٹرز کے اجلاس, یعنی کہ جب ڈائریکٹرز نے آپس میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹر آپس میں اجلاس بلائیں گے. اس کے بعد ہے حصے داروں کا اجلاس, میٹنگز آف شیئر ہولڈر, یعنی کہ یہ وہ میٹنگ ہے جو کمپنی کے جنہوں نے شیئر پرچیز کیے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ میٹنگز ہونی ہیں. اب اس کی 3 ٹائپس ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آئیں ان کو باری باری پڑھتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جی کمپنی کے کاروباری امور اور انتظام کے متعلق. کاروباری امور اور انتظام کا میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ کاروباری امور کے مسئلے کہ اگر نیا پلانٹ, نئی مشینری, کاروبار کی ایکسپینشن کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کاروباری امور ہے. انتظام کا مطلب ہے کہ کاروباری امور اور انتظام. اچھا, اس میں کاروباری امور اور انتظام کا میں نے ایکسپلین آپ کو کیسے کیا کہ اگر نیا پلانٹ خریدنا ہے تو وہ کاروباری امور ہے. انتظام وہ ہے اگر کوئی پالیسی چینج کرنی ہے. یہ انتظام کا مطلب پالیسی چینج کرنا ہے. تو یہ ان دونوں میں امور اور انتظام میں فرق ہے. ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اس کی ہونی ہے. کمپنی کے کاروباری امور اور انتظام کے متعلق حصہ داروں کو آگاہ کرنے اور اعتماد میں لینے کے لیے جو اجلاس بلائے جاتے ہیں, انہیں حصہ داروں کا اجلاس کہا جاتا ہے. اب حصہ داروں کا اجلاس تو سمجھ آ گیا. اب ان میں سب سے پہلا اجلاس ہے آئینی اجلاس. آئینی اجلاس, اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. آئینی اجلاس وہ اجلاس ہے جو سب سے پہلا اجلاس ہوتا ہے. جب کمپنی بنتی ہے نا, تو اس کا جو پہلا اجلاس ہوتا ہے وہ آئینی اجلاس ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو بتا دی جائے کہ یہ کمپنی بنی, یہ کمپنی یہ کام کرے گی, اور ان کے ساتھ, یعنی کہ یہ پہلا اجلاس. اس کو پڑھتے ہیں مزید, اب آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. آئینی اجلاس کمپنی کے حصہ داروں کا پہلا اجلاس ہوتا ہے جس کا مقصد حصہ داروں کو کمپنی کے معاملات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق 157 میں آئینی اجلاس کے متعلق ضروری قواعد و ضوابط موجود ہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہے. جو پبلک لمیٹڈ یعنی کہ کمپنی پرائیویٹ ہے, ملٹی ممبر, سنگل ممبر, اور پبلک کمپنی. پبلک کمپنی کے لیے یہ بات اس نے کی, پبلک کمپنی کے لیے جیسے ہی وہ یعنی کہ کاروبار شروع کرنے کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے نا, تو اس کو 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر یہ جو آئینی اجلاس ہے وہ بلانا ہی بلانا ہے. ان کے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے ان کے لیے. 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر آئینی اجلاس شروع ہونے سے 21 دن پہلے نوٹس دیا جاتا ہے, اور کمپنی کے سیکٹری کی طرف سے تمام حصہ داروں کو ارسال کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک رپورٹ بھی ارسال کی جاتی ہے جسے آئینی رپورٹ یا اسٹیچوٹری رپورٹ کہتے ہیں. آئینی رپورٹ پر کمپنی کے آڈیٹر کے دستخط ہونا ضروری ہیں. جو کمپنی کا آڈیٹر ہے اس کے دستخط ہونا ضروری. آڈیٹر کون ہے؟ آڈیٹر کا آپ کو پتا ہے, جو کمپنی کے بکس آف اکاؤنٹس کو چیک کرتا ہے, وہ کمپنی کا انٹرنل آڈیٹر ہوئے گا. اب آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہونی کہ آئینی اجلاس وہ اجلاس ہے جو کمپنی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے. کمپنی شروع ہونے پہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس کے لیے 3 سے 6 ماہ کے اندر آئینی اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے. 21 دن پہلے نوٹس دیا جاتا ہے, اور نوٹس کے ساتھ ایک رپورٹ بھی بھیجی جاتی ہے جس کو اسٹیچوٹری رپورٹ کہتے ہیں, اور اس کے اوپر آڈیٹر کے سائن بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارا آئینی اجلاس ہے. آگے چلتے ہیں. آئینی اجلاس کے مقاصد کیا ہیں؟ کمپنی کی تشکیل کی تفصیلات, کہ کمپنی کو کس طرح سے تشکیل دیا ہے اس کی ساری تفصیلات ہے. اس کے ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہوئیں گے, اس کا جو ہے وہ کی پروڈکشن کیسے ہوئے گی, را مٹیریل کہاں سے آئے گا, فائنینسنگ, یہ جو سارا پروسیس ہے وہ ساری کمپنی کی تشکیل کے بارے میں اس میں انہوں نے بتایا ہوگا. کمپنی کے معاملات
کمپنی کے معاملات سے آگاہ کرنا ہے کہ کمپنی کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح چلیں گے، کس طرح سے کون سے معاملات دیکھے گا، کس کے حصے میں کون سی چیزیں آئیں گی، یہ ساری باتیں اس کے اندر انہوں نے لکھی ہوئیں گی. اور اس کے بعد وہ یعنی کہ ساری چیزیں دکھا کے اور کوشش کریں گے کہ جو شیئر ہولڈر ہے نا وہ مطمئن ہو جائیں اور خوش ہو جائیں کہ یار ہماری جو سرمایہ کاری ہے، جو ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. آئینی رپورٹ پہ بحث کرنا. آئینی رپورٹ یعنی کہ یہ جو ہماری اسٹیچوٹری رپورٹ، یہ والی جو اسٹیچوٹری رپورٹ ہے اس کے یہ کیا ہے وہ تو بھی ہم یہ آگے پڑھتے ہیں کہ اسٹیچوٹری رپورٹس کے اندر کیا کیا لکھا ہونا ہے. یہاں پہ صرف آپ یہی سمجھ لیں کہ جو آئینی رپورٹ ہے اس کے اوپر بحث ہونی ہے. اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی رپورٹ دسویں ہے کیا. آئینی رپورٹ آرڈیننس کے سیکشن 153 کی شق 3 کے مطابق آئینی رپورٹ حصہ داروں کو مندرجہ ذیل یعنی کہ اس کے اندر مندرجہ ذیل جو معلومات ہیں نا وہ حصہ داروں کو جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی بات اس نے کی ہے حصص کی کل تعداد جو الاٹ کی گئی. حصص کی کل تعداد یعنی کہ ٹوٹل شیئرز کتنے تھے. فرض کریں ٹوٹل شیئرز تھے 10,000 تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی یہ جو ہم نے نئی کمپنی شروع کی ہے اس کے اندر جو ٹوٹل شیئرز ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ 10,000 ہے. اب ان 10,000 جو شیئر ہیں ان کو سیل کرنے کے بعد ان کو بیچنے کے بعد جو ٹوٹل پیسے آئے وہ جی ایک جو تھا وہ 10 روپے کا تھا تو 10,000 سے 1,00,000 روپے ٹوٹل اماؤنٹ کی وصولی ہو گئی. تو کتنے شیئر کتنے ہیں اور ان شیئر کی قیمت کتنی بنی وہ اس میں آ جائے گی. اس کے بعد اس نے بتایا کہ آئینی رپورٹ بھیجنے کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے تک کمپنی کی ادائیگیوں اور وصولیوں کا کھاتا یعنی کہ کمپنی کا جو بھی ڈیبٹ یا کریڈٹ بیلنس ہے، ڈیبٹ کے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی سے لینے ہیں اس کا جو بھی کھاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹرز، آڈیٹرز، مینیجنگ ایجنٹس، مینیجرز اور سیکٹری وغیرہ جو ہیں ان کے نام اور پتے وغیرہ اس پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈائریکٹرز، مینیجنگ ایجنٹس کی طرف سے حصص کے سلسلے میں اگر کوئی واجد العلیٰ رقم ہو تو اس کی تفصیل. یہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ ایک نئی کمپنی آئی، اس نے اپنے شیئرز بنائے. اب وہ ڈائریکٹ جا کے شیئرز بیچ نہیں سکتے کیونکہ لوگ تو اس پہ اعتبار نہیں کریں گے. تو وہ کیا کریں گے، وہ کسی کو وہ درمیان میں نا یہ ایجنٹس آ جائیں گے. ایجنٹس کے وہ HBL بینک کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شیئرز ہیں، آپ ان کو سیل کروا دیں، ان میں آپ کو اتنا کمیشن مل جائے گا. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹرز مینیجنگ ایجنٹ کی طرف سے حصص کے سلسلے میں اگر کوئی رقم ادا کی ہے، یہ جو میں نے کانسیپٹ بتایا نا اس میں اس طرح سے ہوتا ہے. اگر کوئی رقم ادا کی ہے یا کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے. کاروبار کے سلسلے میں کیے گئے معاہدے کے مکمل کوائف یعنی کہ اس میں یہ ایک چھوٹا سا معاہدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ جو کاروبار شروع کیا ہے نا وہ ہم نے شروع کیا ہے سیمنٹ بنانے کا. اب سیمنٹ بنانے کے لیے جو را مٹیریل ہے اس کے را مٹیریل چھوڑے سیمنٹ بن گیا. سیمنٹ کو ہم نے پیک کرنا ہے وہ پیکٹ کے اندر. وہ اس پیکٹ کا ایک جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک وینڈر ہوئے گا. اس وینڈر کے ساتھ ایک ہم نے معاہدہ کر لیا کہ ہمیں سال کے اتنے یہ پیکٹ چاہیے. تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاہدے ہوئیں گے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں کیے گئے معاہدے کی مکمل کوائف کے جتنے بھی آپ نے معاہدے کیے ہیں اس کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ اس میں آ جائے گی. اس کے بعد حصص کی فروخت کے سلسلے میں اگر کوئی کمیشن وغیرہ ادا کی گئی ہو یا ادا کی جانے والی ہو اس کی تفصیل. یہ والی بات اچھا اس میں اور دونوں میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹرز اور مینیجنگ ایجنٹ کی طرف سے حصص کے سلسلے میں یعنی کہ یہاں پہ وہ ڈائریکٹر اور مینیجنگ ایجنٹس کی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی اس نے وہی بات کی ہے کہ حصص کو فروخت کرنے کے لیے بات وہی ہے دونوں میں کہ جب نئی کمپنی ہوتی ہے کوئی اس پہ اعتبار تو کرے گا نہیں. تو وہ درمیان میں کوئی ایجنٹ لے آئیں گے، کوئی بینک لے آئیں گے جس کو لوگ جانتے ہوں تو وہ اپنی تھوڑی سی کمیشن لے کے جو ہے نا وہ سول کروا دیتا ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو پہلی میٹنگ ہے نا اینول میٹنگ، وہ ہم نے اینول میٹنگ کہہ رہا ہوں ہماری آئینی میٹنگ. اسٹیچوٹری جو میٹنگ ہے، اسٹیچوٹری میٹنگ کے مقاصد کیا ہیں اور اسٹیچوٹری میٹنگ جو اسٹیچوٹری رپورٹ ہے اس کے اندر کیا کیا شقیں ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ والی ہے نا وہ ہے اینول جنرل میٹنگ، سالانہ عام اجلاس. اس کے بعد ہے سالانہ عام اجلاس. سالانہ عام اجلاس کو ہم دیکھتے ہیں. کمپنی آرڈیننس کے سیکشن 158 کے مطابق سالانہ عام اجلاس سے مراد ایسا اجلاس ہے جو ہر عوامی کمپنی کو صداقت نامہ تشکیل حاصل کر لینے کے 18 ماہ کے اندر اور اس کے بعد
اس کے بعد ہر سال بلوانا ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ جب سالانہ عام اجلاس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب کمپنی کو اتھینٹیکیشن لیٹر, یہ جو اس نے عوامی صداقت نامہ, عوامی کمپنی یعنی کہ پبلک کمپنی کو جب اتھینٹیکیشن لیٹر کا مطلب ہے کہ اب وہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے, یہ رجسٹرار نے اس کو اتھینٹیکیشن کا لیٹر دے دیا ہے, تو اب یہ اتھینٹیکیشن لیٹر یعنی کہ صداقت نامہ جو اس کو ملا ہے وہ ملنے کے بعد 18 مہینے کے اندر اندر یہ والی جو سالانہ اجلاس ہے اس کو بلانا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر ہر سال اس کو بلانا لازمی ہے. لیکن 2 سالانہ عام اجلاس کا درمیانی وقفہ 15 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ 2 جو اجلاس آپ نے منگوائے ہیں ان کا وقفہ آپس میں 15 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ اجلاس عام کاروباری امور طے کرنے کے لیے طلب کیا جاتا ہے تاکہ حصہ داروں میں کمپنی کے انتظامی اور کاروباری امور میں شرکت کا احساس پیدا کیا جائے. یعنی کہ یہ بیسیکلی یہ جو اجلاس ہے اس میں وہ جو شیئر ہولڈر ہیں نا ان کو اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ کانفیڈنس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا ہم نے بیسک اگر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو یہ جب کمپنی کو اتھینٹیکیشن لیٹر مل جاتا ہے تو اس کے بعد 1 سال کے اس کے بعد 18 ماہ کے اندر اندر اس کو بلانا ضروری ہوتا ہے, اور پھر یہ ہر سال کی جاتی ہے, اور جو 2 میٹنگز ہوتی ہیں ان کے اندر 15 مہینے سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے کم از کم 21 دن پہلے جو ہے نا وہ نوٹس دینا چاہیے. یہ اس کے اندر سالانہ عام اجلاس کے اندر ہے. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے. سالانہ عام اجلاس کے مقاصد: ڈائریکٹر کا انتخاب. جب ڈائریکٹرز کی 3 سال کے بعد ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر ڈائریکٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے. آڈیٹر کی تقرری بھی اس میں آ جائے گی, اور جو ڈیویڈنڈ لوگوں میں تقسیم ہونا ہے وہ بھی اسی میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس سال اتنا پروفٹ ہوا ہے تو اتنا سب کو ڈیویڈنڈ ملے گا. اس کے بعد ڈائریکٹرز, آڈیٹر اور مینیجنگ ایجنٹ کے معاوضوں کو تعین, یعنی کہ جو ڈائریکٹر ہے اس کو کتنا معاوضہ ملے گا, آڈیٹر کو کتنا ملے گا, اور جو مینیجنگ ایجنٹس جو مثلاً کہ شیئر ہولڈر کو سیل کرنے میں اور باقی کاموں کو کرنے میں جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا موازنہ ہوگا. کمپنی کے انتظام کے متعلق رپورٹ کا جائزہ کہ کمپنی کا کام کس طرح سے چل رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, اس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ بتایا جاتا ہے. کمپنی کے لیے مرتب کی گئی پالیسیوں پر حصہ داروں کی تنقید و مشورے کے جو کمپنی کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر لوگوں کی فیڈ بیک لی جاتی ہے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. سالانہ عام اجلاس میں آڈیٹر کی رپورٹ اور بیلنس شیٹ بھی پیش کی جاتی ہے, یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو بتائی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارا ہو گیا اینول جنرل میٹنگ. اس کے بعد ہے غیر معمولی اجلاس. غیر معمولی اجلاس جو ہے وہ سالانہ عام اجلاس اور آئینی اجلاس کے علاوہ ایک اجلاس اور بھی ہے جس کو ہم غیر معمولی اجلاس کہتے ہیں. اس کی شک یہ ہے 1984 کی شک 159 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹرز خود یا کمپنی کے حصہ دار یعنی کہ ڈائریکٹر بھی اس کو بلا سکتے ہیں اور جو کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی اس کو بلا سکتے ہیں. تو یہ دونوں کسی مسئلے کے لیے اگر کوئی اجلاس طلب کرتے ہیں تو اس کو غیر معمولی اجلاس کہتے ہیں. جب کوئی یعنی کہ اس میں اگر کوئی خاص مسئلہ آ گیا ہے, اگر سالانہ عام اجلاس ہے اس کا جو ہے وہ انتظار نہیں کیا جا سکتا, کوئی مسئلہ اتنا ضروری آ گیا ہے, اگر کسی مسئلے کی صورت میں جیسے کمپنی کے تحت سالانہ عام میں طے نہ کیا جا سکتا ہو, یعنی کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر ان میں یہ والی کوئی امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں تو تب یہ غیر معمولی جو اجلاس ہے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جائیں غیر معمولی اجلاس کی. اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ غیر معمولی اجلاس پبلک اور پرائیویٹ دونوں کمپنیز میں طلب کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے غیر معمولی اجلاس میں غور طلب معاملات خاص نوعیت کے یعنی کہ ایک اسپیشل نوعیت کے ہوتے ہیں اور جن کی وضاحت اجلاس کے نوٹس میں کر دی جاتی ہے. یعنی کہ جب اجلاس کا نوٹس دیا جاتا ہے نا, یعنی کہ ان کو خبر بھیجی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ اجلاس آ رہا ہے, یعنی 21 دن پہلے جو نوٹس دیا جائے گا اس میں اس کی پہلے سے جو ہے نا وہ وضاحت کر دی جاتی ہے. اس کا 21 دن پہلے نوٹس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غیر معمولی اجلاس ڈائریکٹرز یا حصہ داروں کی مخصوص تعداد کی خواہش پر ہی طلب کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر 50 لوگ ہیں, 50 میں سے کم از کم 20 لوگ اس کے لیے, 25 لوگ 30 لوگ ایگری ہوں گے تو پھر یہ ہوئے گا. یہ نہیں ہوئے گا کہ ایک بندہ اکیلا ہی کہی جائے تو اس کے کہنے پہ یہ اجلاس طلب نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر مقررہ مدت میں ڈائریکٹرز غیر معمولی اجلاس طلب نہ کریں, مثلاً کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے اور جو ڈائریکٹر ہیں وہ اجلاس طلب نہیں کر رہے تو پھر جو شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی اس کو طلب کر سکتے ہیں اس خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اس کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تمسکات جاری کرنے کے لیے یعنی کہ ڈیبینچر جاری کیے جاتے ہیں اور اس کے اگینسٹ یہ کچھ قرض اٹھاتے ہیں اور پھر قرضہ واپس کرتے ہیں اور ڈیبینچر واپس لے لیتے ہیں. کمپنی کی آئین یا ضوابط میں ترمیم, اگر کوئی ترمیم کرنی ہے کمپنی کی آئین میں, کمپنی کے سرمایہ میں کمی یا بیشی کرنی ہے, کم یا زیادہ کرنا ہے, اہمیت کے حل
اہمیت کے حامل مسئلے کے حل کے لیے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس سے کہ کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا اس صورت میں اجلاس کو بلایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی اہمیت ہے اس اجلاس کی غیر معمولی۔ اس کے بعد اگر نئے یا پرانے ڈائریکٹروں میں سے کوئی آئین کے منافی کام کر رہا ہو، یعنی کہ اگر کوئی ڈائریکٹر برا کام کر رہا ہے، ایک کمپنی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو تب بھی یہ غیر معمولی جو اجلاس ہے نا اس کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ریزولیشن، قرارداد۔ یہ جو ریزولیشن قرارداد والا ٹاپک ہے نا یہ بہت انپورٹنٹ ہے، یہ لانگ کوسچن بھی آتا ہوتا ہے پیپر میں۔ تو سب سے پہلے تو ریزولیشن کی تعریف کریں۔ ریزولیشن کیا ہوتی ہے؟ ریزولیشن یا قرارداد کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں، یعنی کہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں سگریٹ آپ نہیں پئیں گے، جو 17 سال سے کم بچے ہیں وہ سگریٹ نہیں پئیں گے، یہ ایک قرارداد پیش کی۔ اب اس کے حق میں ووٹ آئے 50 اور اس کے مخالف ووٹ آئے 25، تو جو حق میں ووٹ آئے ہیں وہ 50 ہیں، جو مخالف آئے ہیں وہ 25 ہیں۔ تو جب حق میں 50 ووٹ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قرارداد، وہ جو رائے پیش ہوئی ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن یہ دیکھیں، کسی اجلاس یا اسمبلی کی باضابطہ رائے یا خواہش جس کا اظہار ممبران سے بذریعہ اکثریتی ووٹ حاصل کیا جائے اسے قرارداد کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو قرارداد کی ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرارداد 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں قرارداد کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں اور دوسرے حصہ اجلاس میں طے شدہ باتوں پر وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرارداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں جو قرارداد کی وجوہات ہوتی ہیں، جو اس کی ریزنز ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اجلاس میں طے شدہ باتوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ پھر اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اس کے اوپر ہر سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو یہ دیکھیں اسی یہاں پہ مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ لانگ کوسچن۔ جو قرارداد ہے نا اس کی 3 اقسام ہیں، اور یہ لانگ کوسچن کے اندر بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ قرارداد کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، اس کی 3 اس کی اقسام ہیں۔ پہلی ہے معمولی قرارداد، دوسری ہے خصوصی قرارداد، تیسری ہے غیر معمولی قرارداد، یعنی کہ آرڈینری ریزولیشن، یہ آپ کی آرڈینری ریزولیشن آ گئی، یہ آپ کی آ گئی ان آرڈینری ہوگی، یعنی یہ آپ کی آرڈینری، یہ اسپیشل، اور یہ جو لاسٹ والی ہے وہ ہے ایکسٹرا آرڈینری۔ اچھا ان آرڈینری نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے، غیر معمولی۔ آئے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے، ایک سیکنڈ ذرا اس کا سائز اب ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں جو معمولی قرارداد ہے، معمولی قرارداد میں یہ ہوئے گا کہ فرض کریں آپ نے قرارداد پیش کی 10 ووٹ سے، ٹوٹل 6 ووٹ آئے قرارداد کے حق میں اور 4 ووٹ آئے قرارداد کے خلاف۔ اب 6 زیادہ آ گئے، 4 کم ہے، تو یہ آپ کی قرارداد قبول ہو جائے گی، یعنی کہ قرارداد منظور ہو جائے گی۔ اس میں سے لکھا ہے کہ معمولی قرارداد سے مراد ایسی قرارداد ہے جو اراکین کی معمولی یا سادہ اکثریت سے بھی منظور ہوتی ہے، چاہے کسی سائڈ پہ 1 ووٹ بھی زیادہ ہے نا تو یہ آپ کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ اس میں 21 دن پہلے کا نوٹس دینا لازمی ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کیا اس میں مقسوم کی جو ڈیویڈنڈ آپ نے دینا ہے، ڈیویڈنڈ کا جو اعلان کرنا ہے اس کے لیے بھی ووٹنگ ہوئے گی، حساب کتاب کی توثیق کے لیے بھی ووٹنگ ہوئے گی، آڈیٹر کے انتخاب کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی، یعنی کہ یہ جتنی بھی یہاں پہ اس نے باتیں کی ہیں ان ساری باتوں کے اندر یہ ایک قرارداد منظور ہو کے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں گی۔ اس کے بعد آ جائیں خصوصی قرارداد، یعنی کہ اسپیشل ریزولیشن۔ اسپیشل ریزولیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی قرارداد ہے جس کے اندر کم از کم 3/4 میجورٹی چاہیے، یعنی کہ 75% ووٹ آپ نے لینے ہی لینے ہیں۔ مثلا کہ اگر میں بات کرتا ہوں، اگر 10 ووٹ ہیں تو 10 ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 7 ووٹ ملیں گے تو آپ جیتو گے، اس میں 6-4 کا تناسب نہیں چلے گا، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو کم از کم 75 ووٹ لینے پڑیں گے، پھر آپ جو ہے وہ جیتو گے، یعنی کہ یہ اسپیشل ریزولیشن ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے خصوصی قرارداد سے مراد ایسی قرارداد ہے جسے کمپنی کے اجلاس میں کم از کم 3/4 اکثریت سے منظور کیا جاتا ہے۔ 3/4 کا مطلب ہے کہ 75% جو ہے وہ آپ نے ووٹنگ لینی ہے۔ اگر 100 ووٹ ہیں، 100 ووٹ قرارداد، اگر وہ یہ والی قرارداد ہوتی، ٹھیک ہے، معمولی قرارداد، آپ کے پاس 100 ووٹ ہے، 100 میں سے اگر آپ نے یعنی کہ
51 ووٹ بھی حاصل کر لیے اور 49 ووٹ آپ کے حق میں نہیں ہے، 51 ووٹ آپ کے حق میں، تو آپ قرارداد منظور ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کم از کم 75% ووٹ آپ کو لینے پڑنے. تو 100% کا 75%، 75 ووٹ بنتے ہیں. تو 75 ووٹ ملیں گے تو یہ خصوصی قرارداد منظور ہوئے گی. اس کا بھی اس نے اسی طرح سے بتایا کہ کس دن کا نوٹس چاہیے. یہ والی باتیں پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے غیر معمولی قرارداد. غیر معمولی قرارداد کے اندر بھی وہی چیز ہے. غیر معمولی قرارداد کے اندر بھی کم از کم آپ کو 3/4 یعنی کہ 75% جو ووٹنگ ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے جو ہے نا آپ کو دن نوٹس جو ہے وہ 14 دن کا ہے. اوپر والے دونوں میں 21 دن کا ہے، اس میں 14 دن کا ہے. نوٹس کے ساتھ قرارداد کا مسودہ بھی ارسال کیا جاتا ہے، جس میں قرارداد کی نوعیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قرارداد کیا ہے. اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی ڈائریکٹر کو آپ نے اس کی ڈائریکٹرشپ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے غیر معمولی قرارداد کرنی پڑے گی. اگر جو بندہ چھوڑ کے گیا ہے ڈائریکٹر، اس کی جگہ پہ کئی نئے ڈائریکٹر کا کمپنی کے کاروبار کو غیر معمولی ذمہ داریوں کی وجہ سے رضا کرانا طور پر ختم کرنے کے لیے کمپنی اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان تفصیہ کی منظوری کے لیے. تو یہ والی ساری چیزیں ہیں جو چیزیں آپ جو غیر معمولی قرارداد کے اندر آتی ہیں. اس میں میں نے کوشش کی ہے، میں نے ان کو نہیں پڑھا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ کی آرڈینری ریزولیشن ہے اس میں آپ کا 100 میں سے 51 ووٹ بھی آپ کو مل گئے ہیں تو یہ آپ کی منظور ہو جائے گی، چاہے 49% ووٹ آپ کے اگینسٹ ہیں. جبکہ اس میں اور اس میں کم از کم 75% ووٹ آپ کو ملیں گے تو پھر ہی آپ کی قرارداد جو ہے نا وہ منظور ہوئے گی. اس کے بعد جو ہمارے پاس اس چیپٹر کا آخر ٹاپک ہے وہ ہے وائنڈنگ اپ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے. جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے اس کو ہم نے کمپنی ایک قانونی مصنوعی شخص یا ادارہ ہے. کمپنی یعنی کہ کمپنی بھی ایک مصنوعی شخص ہے، وہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے. جب اس کی قانونی حیثیت ختم ہوتی ہے تو اسے کمپنی کا خاتمہ کہتے ہیں، یا اس کو وائنڈنگ اپ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہتے ہیں. کہ کمپنی بھی ایک شخص ہے، ایک مصنوعی شخص ہے. جب ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کو مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کا خاتمہ اور وائنڈنگ اپ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہتے ہیں. اس کی جو چیزیں باتیں لکھی ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 297 کے تحت لکھی گئی ہیں، یعنی کہ اس میں لکھی گئی ہیں. اس سیکشن میں جو سیکشن میں نے بتایا آپ کو، اس میں کمپنی کا خاتمہ جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک بذریعہ عدالت، دوسرا رضا کرانہ، اور تیسرا عدالت کے زور پر، یعنی عدالت کے زور پر یا عدالت کی نگرانی میں. تو سب سے پہلے آ جائیں جی، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی بذریعہ عدالت اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوئے گا. تو بذریعہ عدالت کے اندر جو باتیں ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن 305 306 میں لکھی ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے خصوصی قرارداد کے ذریعے. خصوصی قرارداد کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت سے درخواست، یعنی کہ جو کمپنی ہے وہ عدالت سے درخواست کرے کمپنی کے خاتمے کی تو اس سے کمپنی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ خصوصی قرارداد کے ذریعے اگر کمپنی نے خصوصی قرارداد کے ذریعے عدالت سے کمپنی کے خاتمے کی درخواست کی ہو. خصوصی قرارداد ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ قرارداد کیا ہوتا ہے. کہ قرارداد کے اندر لوگوں کی ووٹنگ ہوئے گی. اگر 10 میں سے 6 لوگ کہیں گے کہ کمپنی کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے تو کمپنی وائنڈ اپ ہو جائے گی. یعنی کہ ایک قرارداد، ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے عدالت سے کمپنی کہے گی تو خصوصی قرارداد کے ذریعے بھی کمپنی وائنڈ اپ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے آئینی اجلاس. آئینی اجلاس کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کمپنی نے مقررہ مدت کے اندر آئینی اجلاس رجسٹرار کو پیش نہ کیا ہو، یعنی کہ جو آئینی اجلاس ہے، جو پہلا ایک اجلاس ہوتا ہے، اگر وہ اجلاس نہ ہو، آئینی اجلاس نہ بلایا جائے تو اس سے بھی جو عدالت ہوتی ہے نا وہ کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیتی ہے. کاروبار کا آغاز. اگر ایک کاروبار سٹارٹ ہوا اور اس کو صداقتی نامہ یعنی کہ صداقت نامہ یعنی کہ اتھینٹسٹی لیٹر مل گیا ہے کام شروع کرنے کا، اور اگر 1 سال تک وہ کام شروع نہ کرے تو جو عدالت ہوتی ہے اس کمپنی کو ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد آ جائے جی ممبران کی تعداد. ممبران کی تعداد میں کہ اگر پبلک کمپنی ہے اس کے ممبر 7 سے کم ہو جائیں یا پرائیویٹ کمپنی کے ممبر 2 سے کم ہو جائیں تو جو کمپنی ہے عدالت ہے اس کمپنی کو ختم کر دیتی ہے. قرضوں کی ادائیگی. اگر کمپنی اپنے ذمہ واجب علیحدہ رقوم اور قرضہ جات واپس نہ کر سکے تو تب بھی عدالت کمپنی کو ختم کر دیتی ہے. عدالت کا اطمینان. اگر عدالت جو ہے وہ کمپنی کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے تو عدالت کو یہی بہتر لگتا ہے کہ کمپنی کا بند ہو جانا ہی لوگوں کے حق میں ہے، تو وہ اس طرح سے عدالت کے مطمئن نہ ہونے سے بھی کمپنی بند ہو جاتی ہے.
کمپنی کا غیر فہرستی ہونا، یعنی کہ اگر ایک کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے اور اگر وہ وہاں سے اس کو خارج کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ کمپنی کو وائنڈ اپ کر دے گی۔ اس کے بعد آ جائیں جی رضا کرانہ طور پر۔ رضا کرانہ طور پر جو پہلی چیز ہے وہ ہے حصہ داروں کی رضامندی سے۔ اس میں ایک حصہ داروں کی رضامندی اور دوسری اس میں قرض خواہوں کی رضامندی ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں جی جو ہمارے حصہ دار ہیں ان کی رضامندی سے کس طرح سے کمپنی ختم ہوتی ہے۔ تو کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن 362 کے تحت مندرجہ ذیل طریقے سے کمپنی کے حصہ دار اپنی رضامندی سے کمپنی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بیان حلفی، سب سے پہلے اس کے اب سٹیپس ہیں کہ اگر کمپنی کو حصہ داروں کی رضامندی سے ختم کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ بیان حلفی دینا پڑے گا۔ کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ رجسٹرار کو یہ بیان حلفی دے گا کہ کمپنی نے کسی کا کوئی قرضہ وغیرہ نہیں دینا، اگر دینا بھی ہے تو 1 سال کے اندر اندر وہ قرضہ دے دے گی۔ یہ پہلا کام یہ بیان حلفی کا ہوگا جب آپ نے کمپنی کو رضا کرانہ طور پر ختم کرنا حصہ داروں کی رضامندی سے۔ اب بیان حلفی کے بعد بیان حلفی میں اس نے کہا کہ کمپنی نے کسی کے بھی پیسے نہیں دینے، اگر دینے بھی ہیں تو 1 سال کے اندر دے دے گی۔ دوسرا کام کیا کرے گی، عام یا خصوصی قرارداد۔ اس کے بعد یہ کرے گی کمپنی کے رجسٹرار کے پاس بیان حلفی جمع کروانے کے بعد کمپنی کے عام اجلاس میں کمپنی کے خاتمے کے لیے خصوصی قرارداد پیش کی جائے گی اور وہ قرارداد کو منظور کروایا جائے گا۔ قرارداد کیا ہوتی ہے وہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پہلے بیان حلفی دے دیا، بیان حلفی کے بعد جو حصہ داروں کا سالانہ اجلاس ہے اس میں اس کی قرارداد بھی منظور ہو گئی خاتمے کی۔ اس کے بعد کیا ہوئے گا، افسروں کی تقرری ہوئے گی۔ یہ افسر کون سے؟ یہ لیکویڈیٹرز ہیں، یہ وہ لیکویڈیٹرز ہیں جو کمپنی کو ختم کرتے ہیں۔ عام اجلاس میں قرارداد کی منظوری کے علاوہ ڈائریکٹرز اور کمپنی کے دوسرے افسران کے اختیارات ختم کر کے کمپنی کے وجود کو ختم اور اثاثات کی تقسیم کے لیے نئے جو لیکویڈیٹر ہوتے ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اس تقرری کے متعلق 10 دن کے اندر رجسٹرار کو نوٹس بھیجنا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے یہ تقرر ہو جاتے ہیں تو ان کی تقرری کے بعد 10 دن کے اندر ایک نوٹس بھی بھیجنا ہوتا ہے جو اس ایریے کا رجسٹرار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری اجلاس میں اگر کمپنی کے خاتمے کا عمل 1 سال سے زائد جاری رہے تو خاتمے کے لیے مقررہ کردہ افسران کو ہر سال کے خاتمے پر ایک عام اجلاس بلانا پڑتا ہے، اور جب کمپنی کے خاتمے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو حصہ داروں کو آخری اجلاس میں بلایا جاتا ہے جس میں کمپنی سے متعلق آخری حسابات کے ممبران کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حسابات کی ایک کاپی رجسٹرار کو 7 دن کے اندر جمع کروائی جاتی ہے۔ کاپی کے جمع ہونے کے بعد 3 ماہ بعد فرم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کا نام رجسٹرار کی کتابوں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہونی کہ کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ پہلے ایک بیان حلفی دیا، بیان حلفی میں اس نے کہا کہ کمپنی نے کسی کے کوئی پیسے نہیں دینے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پاس کی کہ کمپنی کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ قرارداد کے پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹر کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے اور نئے افسر لیکویڈیٹر اس پہ بات کر دیے۔ اس کے بعد آخری اجلاس کے اندر وہ سارے لوگوں کو بلائیں گے اور جو بھی کمپنی کا حساب کتاب ہے وہ لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہوئے گا رجسٹرار وہ اس کا نام خارج کر دے گا۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں کی جو ہے نا جو حصہ دار ہیں، جو شیئر ہولڈر ہیں، ان کی رضامندی سے کمپنی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائے جی جو قرض خواہ ہیں ان کی رضامندی سے کمپنی کا خاتمہ اگر کرنا ہے تو کیسے ہوئے گا، اس کو ہم پڑھیں۔ قرض خواہوں کی رضامندی سے خاتمہ۔ قرض خواہوں کی رضامندی سے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی آرڈیننس کے سیکشن 372 تا 382 کے مطابق مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو قرض خواہوں کی باہمی رضامندی سے، یعنی کہ جنہوں نے کمپنی سے پیسے لینے ان کی رضامندی سے بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ بیان حلفی۔ اس میں جو ڈائریکٹر ہوئے گا نا وہ جائے گا اور وہ جا کے رجسٹرار کے پاس ایک بیان حلفی جمع کروائے گا کہ کمپنی کے پاس تو کمپنی کی جو مالی حیثیت ہے وہ تو بڑی خراب ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں پے کرنے کے لیے۔ تو پہلا بات یہ کرے گا وہ۔ دوسری عام اجلاس ہوئے گا، عام اجلاس میں وہ لوگوں کو بلائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جی کمپنی کے تو حالات بہت برے ہیں، کمپنی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں رقوم کی ادائیگی کے لیے، تو لہذا کمپنی اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قرض خواہوں کا اجلاس، قرض خواہوں کا اجلاس ہوگا عام اجلاس والے دن یا اس سے اگلے دن ہے، یعنی کہ یہ والا جو اجلاس ہوگا اس کے بعد اگلے دن جو اجلاس ہوئے گا اس میں قرض خواہوں کا اجلاس بلانا پڑتا ہے، جس کے لیے ہر قرض خواہ کو ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے، نوٹس بھیج کے ان کا ایک اجلاس بلایا جاتا ہے۔ کمپنی کے حالات کی رپورٹ۔ قرض خواہوں کے اجلاس میں ڈائریکٹرز کمپنی کی مالی حیثیت کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، جس میں قرض خواہوں کے نام، ان کے پتے اور ان کو واجب الوصول رقوم کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو رجسٹرار ہے اس کو بھی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ قرض خواہوں کے اجلاس کے بعد 10 دن کے اندر رجسٹرار کو قرارداد کے بارے میں بھی نوٹس بھیجا جاتا ہے۔
خاتمے کے افسران کا اسی طرح سے جیسے اوپر لکویڈیٹرز کا کرتے ہیں، یہاں پہ بھی پھر کمپنی کے خاتمے کے لیے قرض خواہ اور حصے دار خاتمے کے افسران لکویڈیٹر کا تغیر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مل کے جو ہے وہ جو لکویڈیٹر ہیں ان کا تعین کرتے ہیں۔ کمیٹی کا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو قرض خواہ ہیں اور جو حصے دار ہیں وہ دونوں آپس میں جو کمیٹی ہے اس کا تقرر کرتے ہیں، جو کہ 5 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ خاتمے کے افسران کے فرائض، خاتمے کے افسران کے فرائض و اختیارات کا تعین بھی کمیٹی کرتی ہے، اگر معینہ کمیٹی نہ ہو تو اختیار کا تعین قرض خواہ خود کرتے ہیں۔ سمپل ہے، اس میں کوئی اتنا ڈیٹیل میں بتانے کی۔ اس کے بعد ہے آخری اجلاس۔ آخری اجلاس میں وہ سیم باتیں لکھی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ہم نے آخری اجلاس میں پڑھی تھی نا، جو ہم نے اس سے پہلے والا پڑھا ہے۔ یہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا نا حصہ داروں کے، یہ سیم ہے کہ آخری یعنی کہ وہ اپنا سارا کام کرنے کے بعد لوگوں کو بلائیں گے اور جو بھی کمپنی کے حساب کتاب میں وہ ان کو بتا دیں گے، اور پھر 7 دن کے اندر اس کی ایک کاپی رجسٹرار کو جمع کروا دیں گے۔ کاپی جمع ہونے کے 3 دن کے بعد فرم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا نام رجسٹرار کی کتابوں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو سمپل یہ سیم ہے، جیسے وہ اوپر والا ہے وہ یہ بھی سیم ہے۔ اس کے بعد جو آخری اس میں ہے وہ ہے عدالت کی زیر نگرانی۔ اچھا، اس میں عدالت کی نگرانی میں کمپنی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں یہ پہلے میں آپ کو یہ والے پوائنٹس بتاتا ہوں، پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر کمپنی کو ختم کرنے والا جو افسر ہے وہ ایماندار نہیں ہے، وہ بے ایمانی کر رہا ہے، اگر کمپنی کے وجود کو ختم کرنے والا افسر جو ہے وہ قواعد و ضوابط کو فالو نہیں کر رہا، اگر کمپنی کے آئینی وجود کو ختم کرنے والا جو شخص ہے وہ دھوکے دار نہیں، اگر کمپنی کو ختم کرنے کی جو قرارداد ہے، جو قرارداد پہلے پاس کروائی جائے گی، اگر وہ قرارداد جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ منظور کروائی گئی ہے، یا پھر اگر کمپنی کے وجود کو ختم کرنے والا جو افسر ہے نا وہ کام میں دلچسپی نہیں لے رہا، یا کمپنی کے وجود کو ختم کرنے والا جو لکویڈیٹر ہے، جو افسر ہے، وہ کمپنی کے اثاثہ جات کی اس نے پوری جو ہے نا وہ بھرپائی نہیں کی، صحیح سے اس نے کام نہیں کیا، جو صحیح رقم وصول ہونی چاہیے تھی وہ اس نے وصول نہیں کی، اگر لوگوں کو لگے نا کہ یہ والے کام ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگ کمپنی آرڈیننس، یعنی کہ جو شیئر ہولڈر ہیں وہ کمپنی آرڈیننس کے سیکشن 396 کے مطابق ممبران جو ہے وہ ایک خصوصی قرارداد یا ایک غیر معمولی قرارداد کو منظور کروائیں گے، اور اس کو پھر وہ لے جائیں گے عدالت میں، اور عدالت کو کہیں گے کہ کیونکہ انہوں نے یہ والے کام صحیح نہیں کیے، لہذا عدالت جو ہے نا وہ اپنے پھر عدالت کیا کرے گی؟ پھر وہ انہوں نے یعنی کہ یہاں پہ قرارداد کو وصول کروا کے وجود کو ختم کرنے کے سلسلے میں معاملات کی نگرانی کی درخواست دیں، تو عدالت اپنی زیر نگرانی کمپنی کے خاتمہ کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے پھر جو کمپنی ہے نا وہ عدالت کی زیر نگرانی میں اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ تو گائز یہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کے ایم سی کیوز وغیرہ، یہ شارٹ کوسچن جو ہیں یہ آپ خود کریں گے، ایم سی کیوز میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ آ جائیں ایم سی کیوز ہم دیکھ لیتے ہیں باری باری۔ یہ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے ساری چیپٹر میں پڑھی ہیں ابھی۔ جو ہماری پہلا ایم سی کیوز ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کم از کم ڈائریکٹرز جو ہیں اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 7 ہوتی ہے۔ پبلک میں 7 ہوتی ہے، ملٹی ممبر میں 2 ہوتی ہے۔ آئینی اجلاس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرارداد، خصوصی قرارداد کا نوٹس ممبران کو 21 دن پہلے دیا جاتا ہے۔ اچھا، الاٹ کیے جانے والے حصص کی تفصیل آئینی رپورٹ میں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں نظما کی مدت کتنی؟ 3 سال کے لیے۔ جو پہلا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے، لیکن جو اس کے بعد لوگوں کے ووٹوں سے سلیکٹ ہوتا ہے نا ڈائریکٹر، اس کی مدت 3 سال کی ہوتی ہے۔ صداقت نامہ تشکیل مل جانے کے بعد عوامی کمپنی کتنے عرصے میں اجلاس بلانے کی پابند ہوتی ہے؟ 18 ماہ کے اندر اس نے اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ کمپنی کی تشکیل کے بعد حصہ داروں کا پہلا اجلاس آئینی اجلاس کراتا ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوئے گا ہم نے جب پڑھا تھا، اس میں پھر اسٹیٹوٹری رپورٹ ہوتی ہے، جو آئینی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی میں پیش کی جاتی ہے۔ کمپنی کی تنسیخ کس صورت میں ممکن ہے؟ کمپنی کی تنسیخ کس صورت میں؟ رضا کرانا، یعنی تنسیخ کا مطلب ہے کہ کمپنی کو کس صورت میں وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے۔ تو رضا کرانا طور پہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، عدالت کی نگرانی میں بھی اس کی تنسیخ کی جا سکتی ہے، اور بذریعہ عدالت جبری تنسیخ بھی اس کی جا سکتی ہے۔ اس کی تینوں پوائنٹس آ جائیں گے۔ اس کے بعد معمولی قرارداد پاس کی جاتی ہے مقسوم کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں، یعنی کہ جو معمولی ہوتی ہے، معمولی کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھی تھی، ایک معمولی تھی
ایک اسپیشل تھی اور ایک ایکسٹرا اسپیشل تھی. تو معمولی میں ہم نے پڑھا تھا کہ معمولی کے اندر جو ہے نا اگر 10 لوگ ہیں 10 میں سے اگر 6 ووٹ ایک سائڈ پہ ہوں گے 4 ایک سائڈ پہ ہوں گے تو جو 6 والی قرارداد ہوگی وہ پاس ہو جائے گی. تو یہ مقسوم کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں جو معمولی قرارداد ہے نا یہ پیش کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جائے کمپنی کی آئینی رپورٹ پر کس کے دستخط, سبسکرائبر جو ہوتے ہیں نا ان کے دستخط ہوتے ہیں, سوری جو آئینی رپورٹ اس کے اوپر آڈیٹر کے دستخط ہوتے ہیں. آئے میں آپ کو یہ دیکھیں, جب ہم نے آئینی اجلاس پڑھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ جو آئینی رپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آڈیٹر کے دستخط ہوتے ہیں. تو میرے منہ سے پہلے کچھ اور نکل گیا تھا, لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ آڈیٹرز ہیں. آ جائیں باقی ملٹیپل چوائس دیکھتے ہیں جو ایم سی. کمپنی کے جو نظم ہیں, منافع کے جو گوشوارے اس کی کاپی کمپنی کا جو رجسٹرار ہے اس کے پاس جمع کرواتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے جو 13 ہے, مشترکہ سرمایہ کی انجمن کا نظام چلانے والے لوگ نظمائن کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ کمپنی کو چلاتے ہیں. سارے مل کر چلاتے ہیں, کوئی ایک نہیں چلاتا, سب ڈائریکٹر آپس میں مل کر. ڈائریکٹر کا انتخاب کرتے ہیں, تینوں کر سکتے ہیں, حصہ دار بھی کر سکتے ہیں, پروموٹر بھی کر سکتے ہیں, اور ڈائریکٹر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. جو پہلا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ پروموٹر کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جب پہلی میٹنگ آتی ہے اس میں پھر حصہ دار کرتے ہیں, اور 4 ڈائریکٹر ہیں, 4 ڈائریکٹر میں کوئی ایک چھوڑ جائے تو اس ایک کی جو بھرپائی ہے وہ ڈائریکٹر بھی کر سکتے ہیں. اس کا آنسر جو ہے وہ تینوں کر سکتے ہیں. کمپنی کا جو کمپنی کا ناظم بن سکتا ہے قرض خواہ کا نمائندہ. یہ نابالغ بھی نہیں بن سکتا, مصنوعی شخص اور دیوالہ شدید یہ دونوں بن نہیں سکتے, تو قرض خواہ کا جو نمائندہ ہے وہ بن سکتا ہے. آئینی اجلاس کے آغاز کے سرٹیفکیٹ کے بعد بلایا جاتا ہے. آئینی اجلاس آغاز کار کے سرٹیفکیٹ کے بعد بلایا جاتا ہے. یہ 3 ماہ بعد یا 6 ماہ, 3 سے 6 ماہ کا اس کا ٹائم ہے. اس کے بعد ہے پرائیویٹ کمپنی کے لیے لازم نہیں آئینی اجلاس, آئینی رپورٹ, آئینی اجلاس اور رپورٹ. جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے, پبلک کمپنی کے لیے یہ لازم ہے. آئینی اجلاس کی اطلاع حصہ داروں کو کم از کم ہونی چاہیے 21 دن پہلے. آئینی اجلاس کی اطلاع پہنچانا ذمہ داری ہے کمپنی سیکٹری کی. آئینی اجلاس کی اطلاع کے نوٹس کے ساتھ ایک رپورٹ بھی بھیجی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں آئینی رپورٹ. جو ہم نے اسٹیٹوٹری رپورٹ پڑھی تھی نا وہ ہے اسٹیٹوٹری رپورٹ, تو آئینی رپورٹ اس کے ساتھ بھیجی جاتی ہے. تو گائز ہمارا یہ والا جو چیپٹر تھا, چیپٹر نمبر 7 ہماری آئی کام کی جو کامرس کی بک ہے وہ چیپٹر نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم 7 چیپٹر سے آگے چلیں گے. باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں آنے والی ویڈیوز کے. اور دوسرا یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے لنکس آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی, اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بھی شیئر کیا کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو. تو چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے.